الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جو ہمارے بیان کا ٹاپک ہے، جو ہمارے بیان کا موضوع ہے، تلاوت قرآن اور مسلمان، آج ہم اس کے تعلق سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنت، یعنی جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ تو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی کتنی پیاری اور کتنی بڑی فضیلت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشارت عطا فرما رہے کہ 1000 مرتبہ جو روزانہ 1000 مرتبہ پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا کہ جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے اللہ پاک کی رضا پانے اور حصول ثواب کی خاطر اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عمل، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے ہم اچھی نیت کرتے اللہ پاک کی رضا پانے اور حصول ثواب کی خاطر بیان سنیں گے۔ جو بیان سنیں گے اسے یاد رکھیں گے، عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اے عاشقان رسول، یقیناً قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اسے سننا اور اس پر عمل کرنا خیر و برکت اور نجات آخرت کا سبب ہے۔ بدقسمتی سے آج مسلمانوں کے پاس اس کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے وقت نہیں۔ بعض لوگوں کو رمضان المبارک میں یہ سعادت نصیب ہو جاتی ہے اور بعض تو رمضان میں بھی اس کی تلاوت بلکہ اس کی زیارت سے محروم رہتے ہیں۔ یوں ہی بعض لوگ رمضان المبارک میں ٹائم پاس کرنے کے لیے اپنا قیمتی وقت ہوٹلوں، فضول بیٹھکوں، پارکوں، مخلوط تفریق گاہوں کو آباد کرنے، اخبارات کا مطالعہ کرنے، فلمیں، ڈرامے یا موسیقی سے بھرپور پروگرام دیکھنے سننے، ملکی و سیاسی حالات اور میچز پر تبصرے کرنے اور سننے، موبائل یا کمپیوٹر پر گیمز کھیلنے اور سوشل میڈیا کا گناہوں بھرا استعمال کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ اپنا قیمتی وقت ان فضول مصروفیات میں برباد کرنے کے بجائے روزانہ کم از کم 1 پارہ تلاوت کرنے کا معمول بنائے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ڈھیروں نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے قرآن کریم میں حلال و حرام کے احکام، عبرتوں اور نصیحتوں کے اقوال، انبیاء کرام علیہ السلام اور پچھلی امتوں کے واقعات و احوال اور جنت و دوزخ کے حالات کے ساتھ ساتھ علوم کے ایسے خزانے موجود ہیں جو قیامت تک بھی ختم نہیں ہو سکتے، جیسا کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب عجائب القرآن مع غرائب القرآن میں لکھا ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری کتاب ہے، دعوت اسلامی نے اس کو شائع کیا ہے، عجائب القرآن مع غرائب القرآن۔ اس کو ہدیتاً آپ حاصل کریں، بڑی پیاری کتاب ہے، قرآنی واقعات اس میں موجود ہے۔ آپ اس کو آن لائن کے ذریعے بھی اس کو فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اسے گوگل پہ آپ سرچ کریں گے www.dawat-islami.net تو آپ کو ایک پیج کھلے گا، اس پہ اسلامک بکس لائبریری آپ کو لکھے ہوا ہوگا، اس پہ آپ کلک کریں گے تو دعوت اسلامی کا ایک پیج کھلے گا جس پہ بکس، اسلامک بکس ہے، تو اس سے آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ بہت ہی پیاری کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اور سینکڑوں کتابیں ہیں دعوت اسلامی نے جو شائع کیا ہے، عجائب القرآن مع غرائب القرآن۔ میں اس کو بھی آپ کو دعوت دوں گا کہ ماہ رمضان مبارک ہے تو آپ فیضان رمضان، بہت پیاری کتاب ہے، اس کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کریں، خود پڑھیں، دوسروں کو شیئر کریں، دوسروں کو بتائیں اور ثواب حاصل کریں۔ قرآن مجید اگرچہ ظاہر میں 30 پاروں کا مجموعہ ہے
لیکن اس کا باطن کروڑوں بلکہ اربوں علوم و معارف کا ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ کسی ولی کا مشہور شعر ہے کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، یعنی تمام علوم قرآن میں موجود ہے لیکن لوگوں کی عقلیں ان کے سمجھنے سے قاصر ہے۔ قرآن مجید میں صرف علوم ہی کا بیان نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں پوری کائنات اور سارے علوم، سارے عالم کی ہر چیز کا واضح، روشن اور تفصیلی بیان ہے، یعنی آسمان کے ایک ایک تارے، سمندر کے ایک ایک قطرے، سبزائے زمین کے ایک ایک تنکے، ریگستان کے ایک ایک ذرے، درختوں کے ایک ایک پتے، عرش کرسی کے ایک ایک گوشے، عالم کائنات کے ایک ایک کونے، ماضی کا ہر واقعہ، حال کا ہر معاملہ، مستقبل کا ہر حادثہ قرآن مجید میں نہایت وضاحت کے ساتھ تفصیلی بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید تو علوم و معارف کا وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ قیامت تک علماء اکرام اس بہت بڑے سمندر سے ہمیشہ عجیب و غریب مضامین کے موتی نکالتے ہی رہیں گے اور ہزاروں لاکھوں کتابوں کے دفتر تیار ہوتے ہی رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے آج ہم اسی بلند و بالا اور عظیم الشان کتاب کی تلاوت کرنے والوں کے چند ایمان افروز واقعات و حکایات سنتے ہیں تاکہ ہمارے اندر بھی رب کریم کے اس پاکیزہ کلام قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق و شوق پیدا ہو جائے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ ایک رات اپنے گھوڑے باندھنے کی جگہ پر قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے کہ ان کا گھوڑا اچھلنے لگا۔ انہوں نے دوبارہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کی تو گھوڑا دوبارہ اچھلنے لگا۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں گھوڑا میرے بیٹے یحییٰ کو کچل نہ ڈالے، لہٰذا میں گھوڑے کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ میرے سر پر ایک چھتری نے سایہ کیا ہوا ہے، سبحان اللہ، جس میں چراغ روشن ہے۔ پھر وہ فضا میں گم ہو کر میری نگاہوں سے غائب ہو گئی۔ صبح کے وقت میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گزری ہوئی رات اپنے گھوڑے باندھنے کی جگہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا کہ میرا گھوڑا اچھلنے لگا۔ جب میں باہر آیا تو میں نے اپنے سر پر ایک چھتری کو سایہ کیے ہوئے دیکھا جس میں چراغ روشن تھے۔ پھر وہ فضا میں بلند ہوتی گئی یہاں تک کہ میرے نظروں سے غائب ہو گئی۔ اس وقت میرا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے قریب تھا۔ مجھے خوف محسوس ہوا کہ کہیں گھوڑا اسے کچل نہ ڈالے۔ یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فرشتے تھے جو تمہاری قراءت سننے آئے تھے، اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو صبح لوگ انہیں دیکھتے اور ان میں سے کوئی پوشیدہ نہ رہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، بیان کردہ حکایت سے معلوم ہوا جس مقام پر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہاں رحمت کے فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ اس جگہ پر اللہ پاک کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ تلاوت قرآن کی برکت سے آس پاس رہنے والی مخلوق کو قدرت کے نظارے بھی دکھائے دیتے ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ تلاوت کر رہے ہیں اور ان کا گھوڑا فرشتوں کا نظارہ کرتا رہا اور ان صحابی رضی اللہ عنہ نے بھی ایک روشن چراغ کی صورت میں فرشتوں کو ملاحظہ فرمایا۔ یاد رکھیے، قرآن کریم اللہ پاک کا بہت ہی مبارک کلام ہے۔ اس کا پڑھانا، سننا، سنانا سب ثواب کے کام ہے۔ نہ صرف اس کی تلاوت کرنا ثواب کا کام ہے بلکہ اس کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، النظر فی المصحف عبادت، یعنی قرآن کریم کو دیکھنا
عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً صحابہ کرام علیہم الرضوان کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی، اور بہت سی احادیث کریمہ میں اس کے فضائل بھی بیان فرمائے۔ آئیے اس ضمن میں 3 احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن کریم پڑھنے والا آئے گا تو قرآن عرض کرے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیں قرآن پڑھنا کتنا فائدہ مند ہے کہ دنیا میں بھی اس کو برکتیں ملتی ہیں اور آخرت میں بھی اس کو برکتیں ملے گی۔ قیامت کے دن اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، قیامت کے دن قرآن کریم پڑھنے والا آئے گا تو قرآن عرض کرے گا، اے رب کریم اسے جنت کا لباس پہنا، تو اسے بزرگی کا جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا، اے رب کریم اس میں اضافہ فرما، تو اسے بزرگی کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا، اے رب کریم اس سے راضی ہو جا، تو اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس قرآن کریم پڑھنے والے سے کہا جائے گا، قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا، اور ہر آیت پر اسے ایک نعمت عطا کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا نمبر 2، ارشاد فرمایا اللہ پاک قرآن سننے والے سے دنیا کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں قرآن پڑھنے کی فضیلت بیان ہو رہی ہے وہیں قرآن سننے کی فضیلت بھی بیان ہو رہی ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ پاک قرآن سننے والے سے دنیا کی مصیبت دور کر دیتا ہے، اور قرآن پڑھنے والے سے آخرت کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت سننا سونے کے خزانے سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی ایک آیت پڑھنا عرش کے نیچے موجود تمام چیزوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، بیان کردہ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور سننے سے دنیاوی مصیبتیں پریشانیاں دور ہوتی ہے، مسلمان تکالیف اور بلاؤں سے محفوظ رہتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا دنیاوی مال و دولت سے بہتر ہے، بلکہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا جو لوگ اللہ پاک کے کلام کی تلاوت کرتے رہتے ہیں ان کے دلوں کو سکون و اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ ایسے خوش نصیب لوگوں پر رحمت الہی کی چھما چھم برسات ہوتی ہے۔ آخرت میں انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، حتیٰ کہ ان کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے مطابق جنت کے درجات طے کروائے جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں روزانہ وقت نکال کر خوش دلی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی عادت بنانی چاہیے تاکہ ہم بھی قرآن پاک کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رمضان، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان کی مدنی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائی۔ یاد رکھیے ماہ رمضان قرآن کریم کے تشریف لانے کا مہینہ بھی ہے۔ اگر ہم اس مبارک مہینے میں بھی تلاوت قرآن نہ کر سکے تو کتنی بڑی محرومی ہے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے کی تشریف آوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آئیے نیت کیجئے کہ بالخصوص اس مقدس مہینے میں کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کی سعادت حاصل کریں گے۔ روزانہ ایک وقت مقرر کر لیجئے، مثلا اتنے بجے سے اتنے بجے تک میں اتنی تلاوت قرآن کی سعادت حاصل کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اس طرح کا سسٹم، اس طرح کا ٹائم ٹیبل بنا لیں گے تو بہت فائدہ ہم حاصل کر سکیں گے، اور قرآن پاک پڑھ کر دنیا و آخرت بہتر بنانے کی طرف ہم بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ کا بھی اس پر واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے تلاوت قرآن کی ایک مقدار مقرر کی ہوئی تھی۔ اس دوران آپ رضی اللہ عنہ کسی سے بات چیت نہیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بالفرض قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا تو مدرسۃ المدینہ بالغان یعنی بڑے اسلامی بھائیوں کا جو مدرسہ لگتا ہے اس میں آپ داخلہ لے کر سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر پڑھنا جانتے ہیں تو دوسروں کو سکھائیے۔ مسلمانوں کی ایک تعداد ایسی بھی ہے کہ جو صرف رمضان المبارک کے مہینے میں ہی مسجدوں کا رخ کرتی ہے، لہٰذا انہیں اہتمام کے ساتھ نماز اور قرآن کریم سکھانے
بنانے کی ترکیب کی جائے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر ہماری تھوڑی سی کوشش سے کوئی نمازی بن گیا، درست قرآن کریم پڑھنے والا بن گیا، تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ ثواب کا بہت بڑا خزانہ جمع ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اے عاشقان اولیاء، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ یہ خوش نصیب حضرات فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سنتوں اور مستحبات بھی پابندی سے ادا کرتے ہیں، شوق و محبت سے راتوں کو جاگ کر اللہ پاک کی عبادت کرتے اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ یہ نیک سیرت لوگ نہ صرف خود قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں بلکہ مسلمانوں کو بھی قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے ترغیب کے لیے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے چند واقعات سنتے ہیں تاکہ ہمارا بھی ذہن بنے اور ہم بھی ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریم کرنے والے اور دوسروں کو پڑھانے والے بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابتدائے اسلام میں اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنائی تھی جہاں آپ رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور نماز پڑھا کرتے تھے۔ لوگ آپ رضی اللہ عنہ کے اس ایمان افروز منظر کو دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ کے آس پاس جمع ہو جاتے۔ آپ رضی اللہ عنہ تلاوت قرآن، عبادت و ریاضت اور خوف خدا میں رونا لوگوں کو بہت متاثر کرتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے اس عمل کے سبب کئی لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک رات میں ختم قرآن فرماتے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی تھے چند منٹ میں زبور ختم فرما لیتے تھے۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہوتے وقت ایک پاؤں رکاب میں رکھتے اور قرآن مجید شروع کرتے اور دوسرا پاؤں رکاب میں رکھ کر گھوڑے کی زین پر بیٹھنے تک ایک قرآن کریم ختم فرما لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کتنا وقت ہوتا ہے؟ ایک رکاب میں آپ پاؤں رکھتے اور جب دوسرے رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے آپ ایک مکمل قرآن پاک ختم فرما لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے عاشق قرآن کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ روزانہ ایک بار ختم قرآن پاک فرماتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت فرماتے۔ جس مسجد سے گزرتے اس میں 2 رکعت تحیت المسجد ضرور پڑھتے۔ نعمت کے اظہار کے طور پر فرماتے ہیں میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک کا ختم کیا اور بارگاہ الہی میں گریہ وزاری کی ہے۔ نماز اور تلاوت قرآن سے آپ رحمت اللہ علیہ کو خصوصی محبت تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ پر ایسا کرم ہوا کہ رشک آتا ہے۔ چنانچہ منقول ہے جب بھی لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کے قریب سے گزرتے تو قبر انور سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ رات کے وقت اپنے دوستوں سے ارشاد فرمایا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو آج کی رات 2 رکعت نماز ادا کرے اور 1 رکعت میں مکمل قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اپنے دوستوں کے سامنے اس طرح کا اظہار کیا کہ تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو آج کی رات 2 رکعت نماز ادا کرے اور 1 رکعت میں مکمل قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ وہاں موجود حاضرین میں سے کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ خود کھڑے ہوئے اور 2 رکعت نماز شروع کر دی۔ پہلی رکعت میں پورا قرآن کریم اور 4 پارے مزید تلاوت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ کیسے کیسے بزرگان دین اللہ والے گزرے ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ پہلی رکعت میں جو 2 رکعت کی آپ نماز شروع کریں، آپ پہلی رکعت میں پورا قرآن کریم اور 4 پارے مزید تلاوت فرمائے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد جو یہ سورت پڑھی اور نماز مکمل کر لی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان اولیاء، آپ نے سنا کہ اللہ پاک کے نیک بندے کس قدر شوق و محبت سے دن رات رب کریم کا کلام پڑھتے رہتے ہیں۔
اللہ پاک کے کلام سے اس قدر محبت تھی کہ کچھ ہی دیر میں پورے قرآن پاک کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے، مگر افسوس آج مسلمانوں کی اکثریت قرآن پاک کی تعلیم سے ناواقف ہے۔ بعض نادانوں کو قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں آتا، اور جن کو پڑھنا آتا ہے وہ بھی سالوں سال تک قرآن پاک کھول کر نہیں دیکھتے۔ کئی مہینے گزر جاتے ہیں مگر مسلمانوں کے گھر تلاوت کی برکت سے محروم رہتے ہیں۔ آئیے ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ آج سے ان احادیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے، ان نیک سیرت لوگوں کی اداؤں کو اپناتے ہوئے ہم خود بھی قرآن پاک پڑھیں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی عاشقان رسول کی وہ مسجد بھرو مدنی تحریک ہے کہ جس کے مدنی مقصد میں فیضان قرآن کو عام کرنے کی ترغیب شامل ہے۔ وہ مدنی مقصد کیا ہے؟ آئیے ہم بھی سنتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا ایک مدنی مقصد ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اس مدنی مقصد میں اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے کا مدنی پیغام بھی دیا جا رہا ہے۔ لوگوں کی اصلاح میں تعلیم قرآن کو ایک بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ مسلمان اور قرآن کریم ساتھ ساتھ ہے۔ قرآن کریم کی رہنمائی کے بغیر کوئی منزل تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ قرآن کریم کی تعلیم کو بھول کر کامیابی کی امید کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ قرآن کریم ہدایت کا مرکز ہے۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک، دینی تحریک دعوت اسلامی مختلف انداز سے تعلیم قرآن کو عام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تعلیم قرآن کو عام کرنے کے لیے ایک اندازیہ بھی ہے کہ مختلف مقامات اور مساجد وغیرہ میں عموماً بعد نماز عشاء ہزارہا مدارسۃ المدینہ بالغان، جبکہ دنیا کے مختلف ممالک میں اکثر گھروں کے اندر تقریباً روزانہ ہزاروں مدارس بنام مدرسۃ المدینہ بالغان بڑے اسلامی بھائیوں کے لیے قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے مدارس لگائے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ہزاروں سینکڑوں اسلامی بھائی قرآن پاک سیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے نظام آباد کی سرزمین پر بھی مسجد خورشید میں 2 ٹائم مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہے۔ مسجد خورشید میں بعد نماز مغرب بھی لگ رہا ہے، الحمدللہ بعد نماز فجر بھی لگ رہا ہے، اور مارکیٹ میں بھی لگ رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن سیکھنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے بڑے عمر کے اسلامی بھائیوں کو مختلف مقامات مثلا مساجد، دفاتر، مارکیٹ، دکان وغیرہ اور مختلف اوقات میں فی سبیل اللہ قرآن پاک سکھایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن عظیم وہ مبارک کتاب ہے جس میں اللہ پاک نے بہت سے احکامات ارشاد فرمائے۔ ان میں بعض احکام وہ ہے جن پر مسلمانوں کو عمل کرنے، مثلا نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے، رمضان مبارک کے روزے رکھنے، طاقت ہونے کی صورت میں حج ادا کرنے، والدین کے حقوق ادا کرنے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، عورتوں کو شرعی پردہ کرنے، مسلمانوں کو سلام کرنے، ان کے ساتھ نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، جبکہ چوری کرنے، بدکاری کرنے، سود کھانے، شراب پینے، جھوٹ بولنے، ناجائز لین دین کرنے، بلا وجہ کسی پر غصہ کرنے، کسی کو برے القابات سے پکارنے کے علاوہ مزید بہت سے برے کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ الغرض اس پاکیزہ کتاب یعنی قرآن کریم میں ان تمام چیزوں کا بیان موجود ہے جن پر عمل کرنے کی برکت سے مسلمانوں کو نہ صرف دنیا میں فائدہ پہنچتا ہے بلکہ انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کا ڈھیروں ثواب ملے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان احکامات پر خوش دلی کے ساتھ پابندی سے عمل کریں تاکہ ہماری دنیا و آخرت بہتر سے بہتر ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ پارہ 8 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 155 میں ارشاد باری تعالی ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، تو تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگار بنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بیان کردہ آیت مقدسہ کے تحت تفسیر صراط الجنان جلد 3 صفحہ نمبر
47 پر لکھا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا امت پر قرآن مجید کا ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ اس مبارک کتاب کی پیروی کرے اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے بچے۔ افسوس فی زمانہ قرآن کریم پر عمل کرنے کے اعتبار سے مسلمانوں کا حال انتہائی خراب ہے۔ آج مسلمانوں نے اس کتاب کی روزانہ تلاوت کرنے کے بجائے اسے گھروں میں جزدان و خلاف کی زینت بنا کر اور دکانوں پر کاروبار میں برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، اور تلاوت کرنے والے بھی صحیح طریقے سے تلاوت کرتے ہیں اور نہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اللہ کریم نے اس کتاب میں ان کے لیے کیا فرمایا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے اس مقدس کتاب کو بہت عزیز سمجھا، اس کے قوانین اور احکامات پر سختی سے عمل پیرا رہے، تب تک دنیا بھر میں ان کی شوکت کا ڈنکا بجتا رہا اور غیروں کے دل مسلمانوں کا نام سن کر دہلتے رہے۔ اور جب سے مسلمانوں نے قرآن عظیم کے احکام پر عمل چھوڑ رکھا ہے، تب سے وہ دنیا بھر میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور غیروں کے محتاج بن کر رہ گئے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک کی کتابوں کا مقصد ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ہے، نہ یہ کہ صرف زبان سے ترتیب کے ساتھ ان کی تلاوت کرنا۔ اس کی مثال یہ ہے، آپ رحمت اللہ علیہ احکام قرآن پر عمل کی ترغیب دلاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک کی کتابوں کا مقصد ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ہے، نہ یہ کہ صرف زبان سے ترتیب کے ساتھ ان کی تلاوت کرنا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کے کسی حکمران کی طرف کوئی خط بھیجے اور اس میں حکم دے کہ فلاں فلاں شہر میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کر دیا جائے، اور جب وہ خط اس حکمران تک پہنچے تو وہ اس میں دیے گئے حکم کے مطابق محل تعمیر نہ کرے، البتہ اس خط کو روزانہ پڑھتا رہے، تو جب بادشاہ وہاں پہنچے گا اور محل نہ پائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ حکمران سزا کا حقدار ہوگا، کیونکہ اس نے بادشاہ کا حکم پڑھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا۔ تو قرآن بھی اسی خط کی طرح ہے جس میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ دین کے ارکان جیسے نماز اور روزہ وغیرہ ادا کرے، بندے فقط قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے اور اللہ پاک کے حکم پر عمل نہ کرے تو ان کا صرف قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا حقیقی طور پر فائدہ مند نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں، قرآن کریم پڑھیں، قرآن کریم پر عمل کریں۔ قرآن پر عمل نہ کرنے کی بھی سزائیں ہیں۔ بزرگان دین رحمت اللہ علیہ مجمعین سے منقول ہے، بعض اوقات بندہ ایک سورت شروع کرتا ہے تو اسے پوری پڑھ لینے تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ کبھی بندہ ایک سورت شروع کرتا ہے تو اسے پوری پڑھ لینے تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے۔ اللہ اکبر۔ عرض کی گئی یہ کیسے؟ فرمایا جب وہ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں ورنہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے ذہن بنائیے تلاوت قرآن کریم پڑھنے کا۔ ماہ رمضان المبارک بھی ہمارے درمیان جلوہ گر ہو رہا ہے الحمدللہ، تو اس میں ہم کثرت سے تلاوت قرآن کو اپنائیں، قرآن کو پڑھے، قرآن کا ترجمہ پڑھے، قرآن کی تفسیر پڑھے اور اپنے اعمال میں اس کو اتارنے کی کوشش کرے، قرآن کا اثر قبول کرے۔ اللہ والوں کو آپ دیکھتے نہیں کہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین جب بھی قرآن پڑھا کرتے تو قرآن کا اثر لیا کرتے تھے، قرآن کو پڑھ کر اپنے لیے نصیحت اس میں حاصل کیا کرتے تھے۔ ہم بھی کریں کوشش، ہم بھی آگے بڑھے، قرآن میں جو دیا گیا، قرآن میں جو احکامات آئے ہیں ان احکامات کو پڑھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے علماء کرام کے پاس جائے، علماء کرام سے رہنمائی لے، اس کو سمجھے اور سمجھ کر اپنی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کرے۔ آپ کو میں ایک بہترین کتاب بتاؤں، قرآن کو سمجھنے کے لیے اتنی آسان ایک پیاری کتاب ہے، تفسیر صراط الجنان۔ تفسیر صراط الجنان بہت پیاری کتاب ہے، دعوت اسلامی نے اس کو شائع کیا ہے، پورے قرآن کا اس میں آپ کو ترجمہ ملے گا، 10 جلدوں پر یہ موجود ہے۔ آپ اس کو جیسے کہ میں آپ کو شروع میں بتایا، دعوت اسلامی گوگل پہ آپ سرچ کریں گے www.dawat-islami.net، آپ اس کو ماریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایک پیج کھلے گا جس میں اسلامک بکس لائبریری کھلیں گے، پھر اس پہ آپ کلک کریں گے تو دعوت اسلامی کا ایک پیج کھلے گا، آپ اس پہ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تفسیر صراط الجنان، بہت پیاری کتاب ہے، آپ کتابیں منگا سکتے ہیں۔ حیدرآباد میں اس کا مکتبۃ المدینہ ہے،
تو اس کو آپ پڑھیں. اس کے اندر ماشاءاللہ قرآن پاک اور اس کا ترجمہ تفسیر بہت پیارے انداز سے لکھی گئی ہے، بہت آسان، جو ہمارے عام لفظوں میں جو ایک دم آسان اردو ہے اس انداز میں جو ہے شائع کی گئی ہے. تو اس کو آپ خریدیں اور پڑھیں. اور جیسا کہ ہم نے بیان میں کئی احادیث مبارکہ واقعات سننے کی سعادت حاصل کی ہے، تو اپنے آپ کو قرآن پاک کی طرف لانے کی کوشش کریں، قرآن پاک کی تلاوت بکثرت کریں، رمضان کے علاوہ بھی دیگر کوشش کریں. اللہ پاک کی بارگاہ میں آئیے دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا رب العالمین یا الہ العالمین، جو آج قرآن پاک کی تلاوت قرآن اور مسلمان کی ٹاپک پر جو بیان ہوا ہے، یا رب العالمین اس میں جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو معاف فرما اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک ہمیں قرآن کا عاشق، قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین یا الہ العالمین ہمیں ماہ رمضان کی برکت عطا فرما، ہمارے والدین بھائیوں بہنوں کی تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما، مسلمانوں کو عروج عطا فرما، جو کچھ مانگا ہے اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی عطا فرما. آمین آمین بجاہ نبی الامین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی